يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق انسان بنا کر پیدا کیا. عقل و شعور سے اللہ تعالیٰ نے نوازا اور زندگی صحیح ڈھنگ سے گزارنے کے لیے ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے. اللہ کے ان نبیوں اور رسولوں نے اللہ کے بندوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھایا، اللہ تعالیٰ کی معرفت دی. اللہ کے بارے میں اللہ کے پیغمبروں نے ہم کو وہ باتیں بتائیں جو باتیں ان کے بتائے بغیر ہم جان نہیں سکتے تھے. کامیابی کا راستہ بتایا. اور اللہ کی یہ مہربانی ہوئی کہ جب جب انسانوں نے دنیا کے اندر اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے اندر تبدیلی کی، رد و بدل کیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبی اور دوسرے رسول کو بھیجا. نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے لاکھ سے زیادہ پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے. اللہ کے ان تمام انبیاء نے، اللہ کے ان تمام پیغمبروں نے بڑی امانت داری کے ساتھ، بڑے ہی ہمت کے ساتھ، لوگوں کے مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچایا. اس کے بدلے میں انہیں اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، طعنے دیے گئے، مارا گیا، ستایا گیا. اور اللہ کے پیغمبروں نے قوم کی جانب سے آنے والی ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو خوشی کے ساتھ برداشت کیا. اور ہر دور میں اللہ کے پیغمبر اپنی قوم سے ملنے والی اذیتوں کے باوجود
اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کی قوم کو ہدایت دے، اور وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ قوم کے لوگ اللہ کو جان جائیں، آخرت کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ اس طریقے سے اللہ کے پیغمبروں نے مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی قوم کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی یہ ہوئی کہ جب بھی قوم پیغمبر کے سدھارنے کے بعد دوبارہ بگڑ جاتی، دین کو بدل دیتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نبی اور دوسرے پیغمبر کو بھیجتا۔ پیغمبروں کا یہ سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک آ کر رکا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے کے بیچ کا فاصلہ بخاری شریف میں تقریباً 600 سال کا بتلایا گیا ہے، یعنی 6 صدیاں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے اپنے آخری پیغمبر، اپنے افضل پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن کریم نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا، اس دین کو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین قرار دیا۔ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی، اس دین کو اللہ نے محفوظ کیا، مکمل کیا، اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پھیل گیا اور پہنچ گیا۔ اب ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اچھی طریقے سے سمجھ کر آپ کی زندگی کو ایک اسوہ اور نمونہ بنا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے جس طریقے سے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری ہے، آپ کو اسوہ اور نمونہ بنا کر ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر آپ کی زندگی کے مطابق ہم بھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، دین اسلام کو سمجھنا، اللہ رب العزت کو سمجھنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا، اور انہی 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا اصل مرکز بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور صحابہ کے جو اولاد تھی، صحابہ کے جو بچے تھے، تابعین، صحابہ کے شاگرد، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے شاگردوں کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بالکل اسی طریقے سے، اسی اہمیت کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے جس طریقے سے وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے علی بن حسین فرماتے ہیں، كنا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما نعلم السورة من القرآن۔ ہم لوگ اپنے شاگردوں کو اور اپنی اولاد کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے واقعات، غزوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے جو جد و جہد کی، جو حق کی لڑائیاں لڑی ہیں، ان کے واقعات اپنے بچوں کو ایسے ہی سکھاتے تھے، اسی اہتمام کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے جس اہتمام سے ہم انہیں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آج ہم نے اسے چھوڑ دیا،
ہماری زندگی کے اندر پیارے نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جو واقعات ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کے جو قصے اور سچے واقعات ہیں، ان واقعات کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کے دماغ اور ذہن میں ان کے لیے جو آئیڈیل اور نمونہ بنے ہوئے ہیں، میرے محترم بھائیوں، وہ ناچنے والے ہیں، وہ گانے والے ہیں، وہ کھیل کے میدان کے کھلاڑی ہیں، وہ مشہور لوگ ہیں جو دنیا داری کے اندر نام کمائے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے سامنے انہی کو بڑا کر کے دکھلایا، انہی کی ہم نے تعریفیں کی، ہم نے نہیں تو معاشرے نے انہی کی تعریف کر کے ان کو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ہیرو بنا کر پیش کیا۔ ان کی جگہ پر اگر ہم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سناتے، صحابہ کے واقعات سناتے، تابعین کی داستانیں سناتے، ان لوگوں نے دین کے خاطر جو قربانیاں دی ہیں وہ چیزیں ان کے دماغوں میں ڈالی جاتی، تو ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ خیالات پیدا ہوتے کہ مجھے ابو بکر صدیق جیسا بننا چاہیے، مجھے عمر فاروق جیسا بننا چاہیے، مجھے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، مجھے خالد بن ولید کی طرح بننا چاہیے، مجھے ابو عبیدہ کی طرح بننا چاہیے۔ یہ خلل ہماری اپنی تربیت کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، علم المغازی والسرایا علم الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے حالات کا علم پوری دنیا اور آخرت کا علم ہے۔ دیکھیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے پوتے ہیں اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کان ابی یعلمنا المغازی ویعدنا علیہ، میرے والد یعنی سعد بن ابی وقاص کے بیٹے محمد بن سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے والد ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور آپ کی جنگ کا ایک ایک واقعہ سنا کر اسے اچھی طریقے سے یاد دلاتے تھے، گن گن کر بتایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا بنی هذه مآثر آبائکم فلا تضیعوها، اے میرے بیٹے یہ تمہارے باپ کے، تمہارے دادا کے، تمہارے بڑوں کے بہادری کے قصے ہیں، ان قصوں کو ضائع نہ کرنا۔ جب باپ بیٹھ کر یہ سنائے گا کہ تیرا باپ، تیرا دادا، تیرا پردادا، تیرے بڑے یہ کیا کرتے تھے، تجھے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو بچوں کے دلوں میں ویسے ہی بننے کی تمنا اور تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے کتنا لگاؤ تھا، آپ کی سیرت سے کتنا پیار تھا، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ابتدائی دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے اندر جہاں پر قرآن شریف لکھا گیا، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کی گئیں، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے وہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی کتابیں لکھی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں، انہوں نے نبی کی زندگی پر کتاب لکھ ڈالی۔ وہب بن منبہ تابعی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی۔ محمد بن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے سیرت پر کتابیں لکھی۔ یعنی اس کو اتنا ضروری سمجھا گیا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند کرتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، آپ کی زندگی کیسی گزری، سارے واقعات کتابوں کے اندر لکھ دیے گئے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو خود اچھی طریقے سے سمجھیں، اپنے بچوں کو ساتھ میں بٹھا کر
بڑے اہتمام کے ساتھ بہت ہی زیادہ اہمیت دے کر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ہمارے نبی اور آپ کے صحابہ اور ان کے شاگرد کیسی زندگی گزارا کرتے تھے. وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میرے محترم بھائیوں، اسی لیے قبر کے اندر جو 3 سوالات کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوگا. اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے. تو میرے محترم بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے کے بعد آہستہ آہستہ یہود اور ان جیسے بدمعاشوں کی کوشش سے عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی پاک تعلیمات کو بدلنے کا کام کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جو پاک تعلیمات لے کر آئے تھے ان پاک تعلیمات کو آہستہ آہستہ رد و بدل کر دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی پاک تعلیمات میں اللہ کی خالص توحید تھی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول بتایا گیا تھا، لیکن لوگوں نے گمراہ کرنے کے خاطر عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی پاک تعلیمات کو بدل دیا. دنیا کے اندر اللہ کا صحیح دین برائے نام باقی رہ گیا تھا. اللہ کی جو پاک تعلیمات تھیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں بھیجا تھا، لوگوں نے اسے بدل دیا تھا اور حق پر زندگی گزارنے والے انگلیوں پر گننے والوں کی طرح رہ گئے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اہل دنیا کی طرف دیکھا، دنیا کے سارے باشندے چاہے وہ عرب کے رہنے والے ہوں چاہے وہ عرب کے باہر عجم کے رہنے والے ہوں، اللہ سب سے سخت ناراض تھا سوائے کچھ لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے تھے، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے تھے. ان لوگوں کے علاوہ سب پر اللہ کا سخت غصہ تھا کیونکہ سب اللہ کے دین سے دور تھے. تو اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے سے کچھ سال پہلے مکہ میں کچھ لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی پاک تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، بت پرستی سے دور تھے. مدینے میں کچھ لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے تھے. یمن کے اندر کچھ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے تھے. اور ملک شام اور نجران میں کچھ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پاک تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے. گنتی کے ان کچھ لوگوں کے سوا ساری دنیا ضلالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. الف لام را، یہ کتاب قرآن کریم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی، اس کتاب کو ہم نے آپ پر اتارا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگ جو بہت سے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، اندھیرا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اندھیرے، اخلاق کی ضلالتیں، عقیدے کی ضلالتیں، لوگوں کے اندر گمراہیاں ہی گمراہیاں تھیں. اللہ نے کہا تاکہ آپ لوگوں کو گمراہیوں سے نور کی طرف لے کر آئیں، اندھیرے سے لوگوں کو اجالے کی طرف لے آئیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ کے حکم سے اللہ کے راستے کی طرف لے کر آئیں جو زبردست اور قابل تعریف اللہ تبارک و تعالی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، لوگ گمراہی میں تھے، ضلالت میں تھے، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. اللہ کا صحیح دین دنیا کے اندر نہیں تھا، لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے. اخلاق کی گمراہیاں اتنی تھیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا. اخلاق کی گمراہیاں اتنی تھیں
کہ زنا بہت آسان ہو گیا تھا، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر تلواریں نکل آتی تھیں، ہلکی سی بات پر، معمولی سی بات پر سالوں اور مہینوں کی جنگیں چلا کرتی تھیں۔ لوگ اخلاق بھول گئے تھے، کردار بھول گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والے بہت کم لوگ تھے۔ کعبۃ اللہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا مرکز بنا کر تعمیر کیا تھا، اس کعبۃ اللہ کے اندر اور اس کے اطراف میں مورتیاں رکھ کر ان مورتیوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے بھیجے جانے سے پہلے دنیا کی حالت کیسی تھی، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حق کی تلاش کے واقعے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیان کیا تھا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے سے پہلے ساری دنیا اللہ کی توحید سے تقریباً خالی ہو چکی تھی، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ سلمان فارسی اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کنت رجلا فارسیا من اہل اصفہان، میں اصفہان کا رہنے والا، آتش پرست گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے پارسی، اس خاندان سے، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ فرماتے ہیں میرے والد مجھے حد سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ میرے والد کبھی مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ باہر جاؤں گا تو کچھ ہو نہ جائے۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جس طریقے سے بچیوں کو گھر میں رکھ کر پالا جاتا ہے مجھے اسی طریقے سے پالا جا رہا تھا۔ ایک دن میرے والد نے کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھ سے کہا کہ جا کر میں ان کا باغ دیکھ کر آؤں۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے اور اہل علم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں میں چلا باغ دیکھنے کے لیے، راستے میں ایک بہت بڑا کنیسہ تھا، چونکہ میں باہر نکلتا نہیں تھا اس لیے جب وہاں سے گزر رہا تھا تو کچھ آوازیں مجھے سنائی دیں، تو میں وہاں پر چلا گیا۔ جا کر دیکھا تو وہ لوگ عبادت میں مشغول تھے، ان کی عبادت مجھے بڑی اچھی لگی اور میں وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ادھر میرے والد پریشان ہو کر میری تلاش میں انہوں نے خادموں کو بھیج دیا، سب لوگ مجھے تلاش کرنے لگے۔ شام کو جب میں گھر واپس لوٹا تو میرے باپ نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ میں نے بتلایا، کہا کہ میں فلاں کنیسے میں گیا، دیکھا ان کی عبادت کا طریقہ بڑا اچھا لگا، ان کا دین، ان کا مذہب ہمارے دین سے اچھا ہے۔ تو فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے والد کو مجھ پر ڈر شروع ہو گیا، انہوں نے فوراً کہا لیس فی ذالک الدین خیر، دینک و دین آبائک خیر منہ، بیٹے اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ کوئی اچھا دین نہیں ہے، تیرا دین، تیرے باپ دادا کا دین سب سے اچھا دین ہے۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی، میں نے کہا کلا واللہ انہ خیر من دیننا، اللہ کی قسم وہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے، اس کی تعلیمات ہماری تعلیمات سے بہتر ہیں۔ میرے والد مجھ پر خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں بدل نہ جاؤں۔ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے کمرے کے اندر بند کر دیا، میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئیں تاکہ میں باہر نہ نکلوں۔ کسی طریقے سے میں نے اس کنیسے کے لوگوں سے رابطہ کیا، ان کے پاس لیٹر بھیجا، اپنا پیغام بھیجا کہ میں اس دین سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو چکا ہوں، یہ دین جہاں پر صحیح انداز میں مل سکتا ہے، اگر وہاں کے کچھ لوگ آئیں تو میرے بھیجنے کا بندوبست کیا جائے، مجھے بتایا جائے کہ میں کب جا سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی، کچھ انتظار کے بعد کنیسے کے لوگوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ ملک شام کی طرف ایک قافلہ کچھ دنوں کے بعد روانہ ہونے والا ہے۔
فلاں دن آپ نکل کر آنے کا بندوبست کر لیں۔ فرماتے ہیں میں نے کسی طریقے سے اپنی بیڑیاں کاٹی، اپنے گھر سے نکل کر اس قافلے میں شامل ہو گیا، فارس سے نکل کر ملک شام پہنچا۔ حق کی تلاش میں آدمی کو ہمیشہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اور حق کو جہاں پر سمجھا کر قبول نہیں کروایا جا سکتا وہاں پر اسے دبانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور یہ کوشش اپنے قریبیوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، جس طریقے سے سلمان فارسی کے والد نے بیڑیوں سے انہیں حق سے روکنے کی کوشش کی۔ میرے محترم بھائیوں، فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی طریقے سے میں ملک شام پہنچا، میری تڑپ حق کو حاصل کرنی تھی، اسی لیے وہاں پر پہنچنے کے بعد میں نے کہا من افضل هذا الدین، اس دین کے سب سے اچھے لوگ کون ہیں جن کے ساتھ میں رہ سکتا ہوں؟ لوگوں نے بتلایا کہ کنیسے میں ایک راہب رہتا ہے، نصارہ کا عالم، تم ان کے ساتھ رہو، وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہو لیا، میں نے اس سے جا کر کہا انی قد رغبت فی هذا الدین، یہ دین مجھے بڑا پیارا لگا، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ أَخْدِمُكَ فِي كَنِيسَتِكَ، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے کہ اس کنیسے میں رہ کر میں تمہاری خدمت کروں، وَأَتَعَلَّمُ مِنْكَ وَأُصَلِّ مَعَكَ، میری یہ خواہش ہے کہ میں تم سے دین سیکھوں، تمہارے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ اس آدمی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی دنوں تک میں اس کے پاس رہا، یہاں تک کہ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا اور وہ مر گیا، اور لوگ جب آئے تو میں نے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھول دی۔ لوگ اسے عزت سے دفن کرنا چاہتے تھے تو میں نے بتلایا کہ یہ بہت برا آدمی تھا، تم لوگ صدقہ و خیرات اس کے پاس لا کر دیتے تھے تاکہ یہ غریبوں میں تقسیم کرے، لیکن یہ پورا مال اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا۔ اور یہ بات میں بغیر کسی ثبوت کے نہیں کہتا ہوں، میری بات پر یقین نہ آئے تو تم لوگ جا کر دیکھ لینا، کمرے کے اندر مٹکیوں میں بھرا سونا اور چاندی رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7 بڑے بڑے گھڑوں میں سونے چاندی کے زیورات رکھے ہوئے تھے، لوگوں نے یہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیے تھے اور اس نے اپنے لیے جمع کیے تھے۔ جب لوگ اس کی حقیقت سمجھ گئے تو لوگوں نے اسے دفنانے کے بجائے سولی پر لٹکا دیا اور اس کی بڑی توہین کی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اچھے آدمی کو کنیسے کا راہب مقرر کیا گیا، پھر میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس سے زیادہ نیک آدمی اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ اسے دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی، آخرت کے خوف سے وہ ہمیشہ کانپتا تھا، رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس کی تقوی اور پرہیزگاری سے متاثر ہو کر میں اس کا محبوب ہو گیا۔ میں نے دنیا میں کسی سے اتنی محبت نہیں کی تھی جتنی محبت مجھے اس نیک آدمی سے ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر آ پہنچی، وہ موت کے دہانے پر پہنچ گیا تو میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے، میں تجھ سے انتہائی محبت کرتا تھا، میں نے تجھے بڑا دیندار دیکھا، آج اللہ کی لکھی ہوئی موت تجھ تک پہنچ گئی ہے، اب میرا کیا ہوگا، میں کس سے ملوں، آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں ایک آدمی کی وصیت کرتا ہوں، جاؤ یہاں سے بہت دور ایک جگہ پر موصل جگہ ہے، ایک جگہ کا نام، وہاں پر جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں ایک آدمی ملے گا جو بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر، صحیح دین پر عمل کرنے والا ہے، اگر تمہاری طاقت ہے تو تم جا کر اس سے مل لینا۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس آدمی سے اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے نکل پڑا، موصل گیا، وہاں جا کر میں اس کے ساتھ رہا اور میں نے دیکھا کہ وہ بھی بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار عالم تھا، اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا۔ اس کی بھی موت کا وقت جب قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں فارس سے نکلا، ملک شام پہنچا، وہاں پر آپ کے ساتھی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، اور اب آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، اب بتلائیے میں کس سے جا کر ملوں، کس سے دین سیکھوں۔ تو موصل کے اس راہب نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر
ایک ہی جگہ ہے جہاں پر تمہیں ایک اچھا آدمی مل سکتا ہے جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے تمہیں نصیبیین نام کی جگہ ہے، وہاں پر سفر کرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وہاں پر سفر کر کے گیا، اس آدمی کے پاس ایک عرصے تک رکا رہا، حق کی تلاش میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا لمبا سفر کیا ہے۔ فرماتے ہیں نصیبیین کے پاس جا کر پہنچا تو وہ آدمی بھی بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ غور کریں، جب ایک عالم نے دوسرے عالم کا فتویٰ دیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کرنے والے علم والے لوگ نہیں تھے، لوگوں نے کہا اس کے ساتھ رہو، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آدمی کے پاس دین سیکھ رہے تھے وہ آدمی صحیح نہیں تھا، لیکن جب علم والے سے ملاقات ہوئی، اس سے علم سیکھا، اور جب اس سے رخصتی کا وقت آیا، دوسرے کا پتہ پوچھا تو ان کو صحیح رہنمائی ملی، تیسرے کے لیے بھی صحیح رہنمائی ملی۔ پھر اس کے بعد جب نصیبیین کے جو راہب تھے ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت عموریہ نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر تمہیں ایک نیک آدمی مل سکتا ہے جو تمہیں صحیح دین بتا سکتا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیبیین سے پھر عموریہ پہنچتے ہیں، وہاں پر کچھ دن تک راہب کے ساتھ رہ کر اللہ کا دین سیکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو سلمان فارسی پھر پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ تو فرماتے ہیں وہ شخص، واللہ ما اعلمہ اصبح علی ما کنا علیہ، اللہ کی قسم اس وقت پوری دنیا میں میرے علم کے مطابق کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اللہ کی توحید پر قائم ہو، لیکن میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اس نبی کے بھیجے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پاک تعلیمات کو لے کر عرب سے نکلے گا، اور وہ عرب سے نکل کر ایسی جگہ پر ہجرت کر کے آئے گا جہاں پر دونوں طرف کالے پتھروں کا میدان بچھا ہوا ہوگا، اور وہاں پر کھجور کے گھنے باغات ہوں گے۔ اگر تم وہاں تک کسی طریقے سے پہنچ سکتے ہو تو اس جگہ میں جا کر پہنچ کر اس نبی کا انتظار کر لینا، اسی میں تمہاری سعادت اور خوشنودی ہے۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر رہتے ہوئے میں نے محنت مزدوری کر کے کچھ گائے اور کچھ بکریاں جمع کر لی تھیں، پھر اس کے بعد مجھے اب عرب جانا تھا۔ عرب جانے کے لیے میں ایک قافلے کا انتظار کرنے لگا۔ قبیلہ کلب کے کچھ تجار جو عرب کی طرف جا رہے تھے مجھے پتہ چلا تو میں ان کے ساتھ ہو لیا، جا کر میں نے ان سے سودا کیا، کہا کہ یہ میرے پورے گائے اور بکریاں تم لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں، میری صرف اتنی مدد کر دینا کہ تم لوگ مجھے عرب پہنچا دو۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے میری بات مان لی، لیکن جب ہم عرب کے قریب پہنچ گئے وادی القرا کی جگہ پر، وہاں پر ان لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، میرا مال چھین لیا اور مجھے غلام بنا کر انہوں نے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حق کی راہ میں عیش و آرام کا گھر چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا کر اپنا مال ضائع کر کے خود کو غلام بنا کر بیچنا بھی پڑتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں غلام بنا کر بیچا گیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جا کر میں نے سب سے پہلے اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں پر مجھے بیچا گیا تھا۔ وہاں پر کھجور کے کچھ باغات تو تھے لیکن میرے استاد کے بتائے ہوئے دوسرے نشانات نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں پریشان بھی تھا، سوچتا تھا کہ میں وہاں پر کیسے پہنچوں۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے کچھ دنوں کے بعد میرے یہودی مالک کے پاس اس کا ایک رشتہ دار آیا، میرے مالک نے مجھے اپنے اس رشتہ دار کے پاس بیچ دیا اور وہ مجھے لے کر سیدھا مدینہ چلا گیا۔ مدینہ پہنچ کر جب میں نے وہ نشانیاں دیکھی جو میرے استاد نے بتلائی تھیں کہ وہ نبی ایسی جگہ پر آئیں گے جہاں پر 2 حرہ ہوں گے اور مدینے کے پاس
دو جگہیں ہیں، حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ، اور یہ دونوں کے دونوں دور دور تک آپ کو نوکیلے پتھر اور بہت ہی زیادہ کالے پتھر کی طرح نظر آتے ہیں، وہاں پر کوئی سفر نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھ لیا، کھجور کے باغات کو دیکھ لیا، تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا۔ کچھ عرصہ بیت گیا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اطلاع، کوئی خبر مجھ تک نہیں پہنچی تھی۔ مکے کا پورا دور گزر گیا۔ ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور کے درخت کی کچھ دیکھ بھال کر رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میرے مالک کے پاس آ کر وہ کھڑا ہو گیا، آ کر کہنے لگا قباء کے اندر مدینے کے لوگ جمع ہو کر اس آدمی کا استقبال کر رہے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی، کھجور کے درخت پر ہی مجھے کپ کپی طاری ہو گئی، تیزی سے میں وہاں سے اترا، آ کر اپنے مالک کے پاس کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا کیا یہ سچ ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مالک نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ اس سے تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ فرماتے ہیں سلمان فارسی، میں نے کہا بس میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ کیا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ میں نے شام کا انتظار کیا۔ جب شام ہوئی تو میرے استاد نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ نبی جو آخری زمانے میں آئیں گے صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، ان کے دونوں کندھوں کے بیچ مہر نبوت ہوگی۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی، شام کو کام مکمل کرنے کے بعد میرے پاس کچھ کھجوریں تھیں جو میں نے محنت سے کمائی تھیں، ان کھجوروں کو لے کر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا۔ آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں، آپ کے بہت ہی زیادہ فقیر اور حاجت مند اصحاب ہیں، یہ صدقے کی کچھ کھجوریں تھیں جو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اسے قبول کیجئے۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم لوگ کھاؤ، اور آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یہ پہلی نشانی ہے۔ کچھ دن کے بعد پھر کچھ کھجوریں لے کر آیا، آ کر کہنے لگا میں نے اس دن صدقے کی کھجوریں دیں، آپ نے انہیں نوش نہیں فرمایا، شاید آپ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے یہ میرا چھوٹا سا ہدیہ ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد میں تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں نے آپ سے کہا میں نے آپ کی نشانیاں دیکھیں، میرے استاد نے تیسری نشانی بتائی تھی کہ آپ کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ بھی دکھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جھک کر بوسہ دینے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی کا یہ پورا واقعہ کہہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے کہا لوگوں سے مڑ کر یہ واقعہ سناؤ۔ آپ نے یہی واقعہ پورے صحابہ کو بھی سنایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا اے سلمان اپنے مالک سے مکاتبہ کر لو۔ مکاتبہ کا مطلب ہے اپنے مالک سے ایگریمنٹ کر لو کہ اس کے طے کیے ہوئے مال کو چکا کر تم آزاد ہو جاؤ گے۔ سلمان فارسی نے اپنے مالک سے مکاتبہ کیا، اس شرط پر آزادی طے ہوئی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 300 کھجور کے درخت اس کے باغ میں لگائیں گے، وہ درخت اچھی طریقے سے جو ہے زندہ ہو جائیں گے، یعنی لگ جائیں گے، پھر اس کے بعد 40 اوقیہ سونا دے کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو جائیں گے۔ آ کر سلمان فارسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتفاق ہوا تھا وہ اتفاق بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔
کوئی 10 کوئی 20 کوئی 30 کھجور کے پودے لا کر سلمان فارسی کو سونپ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے ساتھی کو آزاد کرانے کے لیے وہ 300 کھجور کے پودے لگائے۔ پھر اس کے بعد کسی غزوے میں کچھ مال آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مدد کر کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرایا۔ آخر میں فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ خندق سے کچھ پہلے مجھے آزادی ملی، غزوہ خندق اور اس کے بعد کی تمام جنگوں میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ حق کی تلاش میں انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا پڑتا ہے، حق کو سمجھنے کے لیے اہل حق تک پہنچنا پڑتا ہے، اپنا مالی نقصان کرنا پڑتا ہے، اپنے جان کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے، اپنی عزت کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے، تب جا کر حق ملتا ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کتنا سفر طے کر کے آئے، تقریباً دنیا آپ نے گھوم لی، اصفہان، ملک شام، پورا جزیرہ، پوری دنیا کے اندر کوئی اللہ والا نہیں تھا سوائے کچھ لوگوں کے، لیکن دنیا اللہ والوں سے کبھی خالی نہیں ہوتی، اسے تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر گھر کے اندر آپ کو بند کر کے رکھا جائے، آپ کے دل میں حق تک پہنچنے کی تلاش ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو حق تک پہنچا کر رہے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تفصیلی خبر پچھلی کتابوں میں تھی، یہ بھی اس واقعے سے ملتا ہے، کیونکہ آخری راہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کی جگہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی مہر نبوت، آپ کا صدقہ نہ کھانا، آپ کا ہدیہ قبول کرنا، مدینے کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے بتلایا کہ یہود اور نصارہ کی کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بہت ہی زیادہ واضح ہیں۔ اسی لیے علماء یہود، علماء نصارہ اور یہود کے علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے جانتے تھے جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے، لیکن حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دل میں حق کی محبت پیدا کرے، حق کے لیے اللہ ہمارے دلوں میں تڑپ پیدا کرے، حق کو جاننے کے لیے اپنے وقت کی، اپنے مال کی قربانی دینے کی اللہ ہمیں توفیق دے، حق ہم پر اللہ واضح کرے، حق پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی گمراہی ہم پر واضح کرے، گمراہی سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔